دہشت گردی کے پیچھے چھپ کے الیکشن ملتوی کرنے کی بات کر رہے تھے مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ کہیں شکست سے بچنے کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اس وقت پاپولیرٹی بہت لو پوائنٹ پر ہے کے پی میں جی، اور اسی لیے وہ پشین سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی لیے وہ گئے تھے افغانستان کے کچھ وہاں سے مدد مانگیں، کیونکہ افغان طالبان کا پشتونوں میں اس طرح کے اس پار بھی اثر و رسوخ ہے، اور خاص طور سے بلوچستان کے پشتونوں میں. تو انہوں نے ان کی یہ مدد کی کہ پشین میں جو اچکزئی ہیں وہ دستبردار ہو گئے اس سیٹ سے. تو اب مولانا فضل الرحمان کو سارا پشتون ووٹ جو ہے وہ ملے گا. تو اس لیے وہ پشین سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے جیتنے کی امید کم ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اور نون لیگ بھی جو ہے اس کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، اور کے پی میں ان کے چانسز کم ہیں. پہلے ہزارہ بیلٹ میں وہ کافی، جو مانسہرہ ڈویژن ہے اس میں وہ ان کا بڑا زور ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں بھی ان کے بڑے بعض لیڈر جو ہیں وہ بھی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں. خود جو کے پی کے انہوں نے کہا کہ مجھے 1 بلین ٹری سونامی نظر نہیں آیا، درخت نظر نہیں آئے. تو اس میں یہ ہے کہ نواز شریف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور جب الیکشن ہوتا ہے لوگ بڑھا چڑھا کے بات بھی کرتے ہیں، اپنے جو مخالف امیدوار ہوتے ہیں، مخالف پارٹی ہوتی ہے، اس کو ذرا ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کا حق ہے، جو کہ سیاست کے حربے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ IUCN جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس نے ریکگنائز کیا، UN انوائرمنٹ فنڈ کی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ریکگنائز کیا کہ وہاں پر اس میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے یا اس میں کام نہیں ہوا. پھر یہ کہ کے پی میں انہوں نے اپنے پروونشل گورنمنٹ نے ایک واحد پاکستان کی موٹر وے ہے جو صوبائی حکومت نے بنائی، اور وہ ہے سوات کی موٹر وے. تو اس کا بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے. وہاں پہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز لوگوں کو ملی، انشورنس ملی، یونیورسل انشورنس ملی، اس سے بہت ان کو فائدہ پہنچا. تو ایسا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں یا پی ٹی آئی جو ہے اس کی مقبولیت کے پی میں بہت زیادہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ان سے نشان کیوں چھینتے؟ آپ ان کو لڑنے دیتے نشان پہ. جو لوگ ان کے آپ کو مطلوب ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی ایسے واقعے میں ملوث ہیں جو مناسب نہیں تھا، ایجیٹیشن کیا، جو وائلنٹ تھا، تو آپ ان کے اوپر کیسز چلائیں. لیکن پارٹی کو تو آپ اس طرح سے الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پوری پارٹی کو، جو کہ پچھلے الیکشن میں جس نے 2.25 کروڑ کے قریب ووٹ لیے تھے، بالکل الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر. تو ان کی پاپولیرٹی کا ڈر تو ہے. بہرحال نواز شریف کو اپنا کیس پریزنٹ کرنے کی، لیکن دیکھیں نا، بیوقوف کہنے سے، معافی کا مطالبہ کرنے سے کیا عمران خان کی یا بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مقبولیت کم ہوگی. لیکن ریٹرک ہوتی ہے نا، جب آپ لفاظی کرتے ہیں، آپ بلاغت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اس طرح کا ریٹوریکل آپ بیان کر جاتے ہیں، اور وہ نواز شریف نے کیا. اور نواز شریف جو ہے مانسہرہ کی سیٹ سے ایک مرتبہ الیکٹ ہو کے وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں. وہ مانسہرہ کی سیٹ انہوں نے ریٹین کی تھی. وہ صوبہ وہاں پہ جن کے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں یا آپ یہاں سے یہ بیماری گئی ہے، میرا خیال ہے کہ الیکشن کی جو ہیٹ ہے اس میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور عموماً الیکشن جب جو قریب آئے گا اور قریب آئے گا، ایسی باتیں اور زیادہ ہوں گی. کیا بنی گالہ میں رکھ کر ایک اچھی روایت قائم کی گئی، بجائے یہ کہ فریال تالپور ہو گئیں یا مریم نواز صاحبہ ہو گئیں، وہ جیل میں رہیں اور بشرا بی بی نہیں رہیں؟ ہاؤ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کل ابھی فیصلہ تحریری طور پر آیا نہیں تھا، تو ان کی جو روبکار ہے وہ جاری نہیں ہوئی تھی. تو جیل میں رکھنے کے قواعد ہیں بہت سخت، ان کے اوپر اگر عمل کیا جاتا تو ان کو جیل میں رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے انٹرم ان کو یہ فیصلہ کیا گیا تا حکم ثانی بنی گالہ کو ہی سب جیل قرار دے کے وہاں رکھ دیا جائے. دوسرے، انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی، وہ اتھارٹیز کی مرضی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں رکھ رہے ہیں تو وہ رکھ دیا. ویسے ہی اچھی بات ہے کہ خواتین کا احترام ہونا چاہیے، وہ فرسٹ لیڈی رہی ہیں پاکستان کی. اور اس کیس میں بھی، توشہ خانہ کیس میں بھی، اگر کوئی ایویلیویشن کا جولری سیٹ انہوں نے لیا، وہ کہتے ہیں کم مالیت اس کی ظاہر کی گئی، تو وہ کیبنٹ ڈویژن کی غلطی کہہ سکتے ہیں، ان کی تو غلطی نہیں تھی. یا ان کے جو شوہر تھے، جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایکوائر کیا، وہ تو اپنی بیوی کو دے دیا، انہوں نے تو ایکوائر نہیں کیا تھا، ان کے پاس تو اتھارٹی نہیں تھی. بہرحال یہ ایک ڈیسنٹ بات ہے. لیکن کی پرسنل چوائس ہوتی ہے یا یہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے کس چیز پہ کہ جیل کس کو کہاں رکھنا ہے؟ نہیں، یہ تو ریاست اگر وہ درخواست دیتی پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کی درخواست تھی تو انہوں نے مان لی، لیکن درخواست تو انہوں نے نہیں دی تھی. وہ تو حکومت نے فیصلہ کیا، اور اچھا فیصلہ کیا، کہ اس سے جو عوام کو بھی ایک اچھا میسج جائے گا کہ ایک
ڈیسنٹ طریقے سے پیش آیا جا رہا ہے پولیٹیکل لیڈر کی بیوی کے ساتھ، اور یہ آفر جو ہے مریم نواز کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ اب یہ تو ان کا اختیاری فعل ہے نا کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کی۔ ہاں، یہ جو زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں فریال تالپور، ان کے ساتھ شاید میرا خیال ہے ان کو یہ آفر نہیں دی گئی، یا مجھے نہیں اس کا صحیح طرح سے معلوم، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی روایت ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور بشرا بی بی کو اگر بنی گالہ میں رکھا گیا ہے، وہ بھی اس پہ بھی لوگوں کے بعض پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے حکومت نے بنی گالہ کی جو رہائش گاہ ہے بانی پی ٹی آئی کی، اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، کیونکہ جب وہ سب جیل ہوگی تو اس کا کنٹرول بھی حکومت کے پاس ہو جائے گا۔ تاہم اس فیصلے کی تحسین کی جانی چاہیے کہ کچھ روایات جو ہیں خواتین کے بارے میں، اور یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ ایک جینوئن لیڈرشپ آ سکتی ہے، یہ متحد ہو سکتے ہیں، منظم جماعت بن سکتی ہے یہ، یا آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر کب وکیلوں کا قبضہ ہے؟ اب کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ پلانٹڈ لوگ آ گئے اس پارٹی میں۔ نہیں ظاہر ہے وہ تو مخالف ہیں، الیکشن کی ہیٹ ہے، وہ ایسی باتیں کریں گے، لیکن جب تک بانی پی ٹی آئی موجود ہیں یہ پارٹی رہے گی، ان کی فالوئنگ ہے۔ ہمارے ملک میں شخصیات کے گرد پارٹیز گھومتی ہیں، جیسے نواز شریف، بھٹو فیملی اور اب بانی پی ٹی آئی، اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور اسی لیے تو ان کا نشان لیا گیا ہے تاکہ وہ کمزور ہو سکیں۔ پارٹی توڑی پھوڑی گئی ہے، لیکن اگر ان کے آزاد امید پارٹی جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے 8 فروری کو زیادہ ہو گیا، ان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیت گئے، اور ان میں سے اگر کچھ منحرف ہو جائے تب بھی پارٹی موجود رہے گی، اور پارٹی جو ہے اس کا ایک رول رہے گا، اور پارٹی کا ہونا، کسی بھی سیاسی جماعت کا ہونا ملک و قوم کے مفاد میں ہوتا ہے، وفاق کو متحد کرتی ہے پارٹی۔ ایک ایسی پارٹی ہے جس کی جڑیں کے پی میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، کسی حد تک بلوچستان میں بھی ہیں، تو وہ ایک وفاق کی زنجیر ہے۔ اسی طرح جیسے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ مختلف اس میں اس کی جڑیں تھیں، یا کسی زمانے میں نون لیگ کی کے پی میں بھی تھی پریزنس بہت زیادہ، اور پنجاب میں بھی۔ تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ والنٹریلی، رضاکارانہ طور پر ملک و قوم کو متحد کرتی ہیں، ان کو اکٹھا رکھتی ہیں، وفاق کو مضبوط کرتی ہیں۔ ان کا ٹوٹنا پھوٹنا، کمزور ہونا ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا رول موجود ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہم نے ڈاؤن دیکھا ہے نواز شریف کا بھی، پھر اپ بھی ہو گیا، پی ٹی آئی کا اس وقت ڈاؤن چل رہا ہے، پھر اپ بھی ہو جائے۔